آج بھی میرے شوہر نے مجھے کمرے سے باہر نکال دیا تھا۔ رات کے 2 بج رہے تھے اور اس نے دھکے مار کے مجھے باہر نکال دیا تھا۔ اس لیے میں لاؤنج میں ہی گرمی میں پوری رات جلتی رہی تھی۔ میرے شوہر مجھے نہ جانے کس بات کی سزا دے رہا تھا۔ میں جب بھی اس کے قریب جانے کی کوشش کرتی تو وہ مجھے کہتا کہ مجھ سے دور ہٹو، کیونکہ تم ایک ٹھنڈی عورت ہو، میرے جذبات کی تسکین نہیں کر سکتی۔ میرے لیے کوئی کمسن لڑکی لے کر آؤ، ورنہ اس گھر سے ہمیشہ کے لیے دفع ہو جاؤ۔ اور میں عجیب قسم کی صورتحال کا شکار ہو گئی تھی۔ اگلے دن میں ہیرا منڈی سے ان کے لیے ایک 16 سال کی جوان خوبصورت لڑکی لے کر آئی تھی، کیونکہ میں شوہر کی مار کھا کر تنگ آ چکی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کے کمرے میں کیمرہ آن کر کے رکھ دیا تھا۔ جب وہ لڑکی چیخیں مار مار کر باہر کی طرف چلی گئی تو میں نے پیچھے سے ویڈیو نکال کر دیکھی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ میرے شوہر نے اس لڑکی کے ساتھ توبہ توبہ۔ آج بھی میں ہیرا منڈی آئی ہوئی تھی۔ رات کے تقریباً 9 بج رہے تھے اور میں ایک رکشہ کروا کر آئی تھی۔ میں ارد گرد چادر میں منہ چھپایا کر دیکھ رہی تھی کہ کوئی آشنا مجھے دیکھ کر پہچان نہ لے کہ میں اس وقت یہاں کیا کرنے آئی ہوں، کیونکہ یہ ایک ایسا علاقہ تھا جہاں پر شریف النفس عورت آتی ہوئی اچھی نہیں لگتی۔ کوئی اس پر شک کرتا کہ ضرور یہ جسم فروشی کے چکر میں یہاں پر آئی ہے، مگر میری مجبوری تھی۔ مجھے اپنا گھر بچانا تھا۔ اگر میں یہاں نہ آتی تو میرا شوہر مجھے طلاق دے دیتا، اور ایک گھر بچانے کے لیے عورت کو نہ جانے کیا کیا کرنا پڑتا ہے۔ ہیرا منڈی میں اکثر ہی مرد آتے تھے جو کہ اپنی بیویوں کے ستائے ہوئے ہوتے تھے، مگر میرا معاملہ بالکل الٹ تھا۔ میں ایک عورت تھی جو اپنے شوہر کے لیے یہاں پر ایک عورت لینے آئی تاکہ وہ میرے شوہر کو صحیح طریقے سے خوش کر سکے، کیونکہ میرا شوہر مجھے بار بار طعنے دیتا تھا کہ تم ایک ٹھنڈی عورت ہو، جذبات سے عاری عورت ہو، مجھے تم سے خوشی نہیں ملتی، اس لیے میرے لیے کوئی دوسری عورت لے کر آؤ جو مجھے سکون دے سکے۔ میں تو روز اپنے شوہر کی اس فرمائش پر تنگ آنے لگی تھی۔ عجیب بات تو یہ تھی کہ وہ مجھے اپنے قریب بھی آنے نہیں دیتا تھا، دور سے ہی یہ کہہ کر کنارے سے نکل جاتا تھا۔ حالانکہ میں ایک اچھی شکل صورت کی لڑکی تھی، میری عمر 25 سال تھی، مگر میرے شوہر کو تو کم سن لڑکیوں کا چسکا تھا۔ اس لیے مجھے زد و کوب کرتا تھا کہ اگر تم میرے لیے کم سن لڑکی نہ لے کر آئے تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا، اور میں ہر صورت میں اپنا گھر بچانا چاہتی تھی، اس لیے روز ہی ہیرا منڈی جانے لگی تھی۔ آج بھی میں خالی ہاتھ گھر لوٹی تو تھر تھر کانپ رہی تھی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میرا شوہر میرا کیا حشر کر دے گا، کیونکہ میں کسی بھی لڑکی کے بغیر گھر میں داخل ہوئی تھی۔ میرا شوہر لاؤنج میں بیٹھا سگریٹ پر سگریٹ پیے جا رہا تھا۔ دور سے ہی اس کے ماتھے پر سلوٹیں پڑی ہوئی تھیں جو مجھے نظر آ رہی تھیں۔ آج تو میری شامت پکی تھی۔ میں تھر تھر کانپتے ہوئے وجود کے ساتھ لاؤنج میں داخل ہوئی۔ میرے شوہر نے مڑ کر مجھے دیکھا اور مجھے اکیلی کو پا کر ایک دم سے ناگواری سے مجھے کہنے لگا کہ آج تم پھر اکیلی آ گئی ہو، میں تو تنگ آ گیا ہوں تم سے۔ اب تو میں تمہیں طلاق دے کر ہی چھوڑوں گا، تم سے ایک کام بھی ڈھنگ کا نہیں ہوتا۔ بیوی کا سب سے پہلا فرض ہی شوہر کو خوش کرنا ہوتا ہے، اگر وہ پہلے فرض میں ہی ناکام ہو جاتی ہے تو چاہے وہ لاکھ جتن کر لے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ گیا اور میرے قریب آنے لگا۔ میں جانتی تھی کہ وہ اب کیا کرے گا۔ اس نے بالوں سے پکڑ کر مجھے فرش پر گرا دیا، کہنے لگا کہ آج تم یہیں لاؤنج میں سڑو۔ یہ کہہ کر وہ کمرے میں چلا گیا۔ میں ساری رات وہاں پڑے صوفے پر سڑتی رہی۔ نہ جانے مجھ سے کیا خطا ہو گئی تھی جس کے بدلے میں مجھے اس جیسا شفاق شوہر ملا تھا، جو میری جیسی خوبصورت بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری عورتوں کا طلبگار تھا۔ اور میں بھی سب سے انوکھی بیوی تھی کہ اپنے شوہر کی فرمائشیں پوری کرنے کے لیے مجھے خود ہیرا منڈی جانا پڑتا تھا اور عورتوں سے بھاؤ تاؤ کرنا پڑتے تھے۔ وہاں پر ہر طرح کی عورت ہوتی تھی اور مجھے عجیب عجیب نظروں سے دیکھتی تھی۔
جیسے میں نہ جانے کس دنیا کی مخلوق ہوں، کیونکہ میں نے بڑی ساری چادر اوڑھ ہوتی تھی اور ڈرتے ڈرتے ان سے سوال کرتی تھی کہ ایک رات وہ میرے شوہر کے ساتھ گزارنے کے بدلے میں انہیں منہ مانگی قیمت دوں گی، کیونکہ میرے شوہر کے پاس دولت کی کمی نہیں تھی۔ وہ مجھے بہت سارے پیسے پکڑا دیتا تھا اور گھر سے نکال دیتا تھا، کہتا تھا کہ آج تم کوئی لڑکی نہ لائی تو تمہاری طلاق تو پکی ہے۔ میں روزانہ جب ٹیکسی میں بیٹھ کر ہیرا منڈی جاتی تو اب تو ٹیکسی والا بھی مجھے مشکوک نظروں سے دیکھنے لگا تھا، کیونکہ میں ایک ہی ٹیکسی ڈرائیور کو ہر بار بلاتی تھی اپنے لیے، اور جب میں ہیرا منڈی سے کسی عورت کو ساتھ لاتی تو وہ اور بھی زیادہ معنی خیز نظروں سے مجھے دیکھنے لگتا، جیسے میں ہم جنس پرست ہوں۔ میں تو اپنی ہی نظروں میں شرمسار ہو کر رہ گئی تھی، مگر میرے شوہر کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اسے بس اپنی تسکین کا سامان چاہیے تھا جو میں نہیں دے سکتی تھی۔ میں اکیلی جان تھی، میرے ساتھ کوئی بھی آ کر زیادتی کر سکتا تھا، کیونکہ وہ اتنا خطرناک علاقہ تھا۔ وہاں کے مرد تو عورتوں کو بس بکاؤ مال ہی سمجھتے ہیں۔ اگر مجھے بھی کسی نے ایسے سمجھ لیا تو میں تو کسی مرد کی ہوس کا نشانہ بن جاؤں گی، اس لیے میں ڈرتے ڈرتے وہاں جاتی تھی۔ مگر میں کیا کرتی، مجھے اپنا گھر ہر صورت بچانا تھا، کیونکہ میرے ماں باپ نے مجھے رخصت کرتے ہوئے کہا تھا کہ آپ تیرا جنازہ ہی اس گھر سے اٹھے گا۔ کیونکہ میں غریب گھرانے کی لڑکی تھی اور میرا شوہر کافی زیادہ امیر تھا، میں یہ ساری آسائشیں چھوڑنا نہیں چاہتی تھی اور پھر سے غربت زدہ زندگی میں نہیں جانا چاہتی تھی، اس لیے مجھے اپنے شوہر کی ہر فرمائش پوری کرنا پڑتی تھی۔ اور ایسی فرمائشیں تو کاش کسی بیوی کو کسی مرد کی نہ پوری کرنی ہوں گی کہ وہ خود ہر رات ایک عورت اپنے شوہر کے حوالے کر دے۔ مگر یہاں بھی ایک عجیب معاملہ درپیش تھا۔ میں بڑی مشکلوں اور جتنوں سے جو بھی عورت اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے لاتی تھی، میرا شوہر اس سے کمرے میں لے کر چلا جاتا تھا، اور پھر آدھے گھنٹے کے بعد وہ عورت توبہ توبہ کر کے کمرے سے باہر نکلتی تھی۔ میں جب اسے پیسے پکڑانے لگتی تو وہ پیسے میرے منہ پر پھینک دیتی اور ایک ایسی بات کرتی کہ میں شرم سے پانی پانی ہو جاتی تھی اور وہ وہاں سے چلی جاتی تھی۔ میرے شوہر نے تو مجھے ذلیل کر کے رکھ دیا تھا، میں اپنی ہی نظروں میں شرمسار تھی۔ تھوڑی دیر بعد میرا شوہر بھی کمرے سے باہر آ جاتا اور غصے اور ناگواری سے مجھے دیکھتا، کہنے لگتا کہ یہ عورت بھی تمہاری طرح ٹھنڈی تھی، اور اپنے شوہر کی یہ بات مجھے کسی تھپڑ کی طرح میرے منہ پر لگتی تھی، مگر میں یہ تھپڑ کھانے پر مجبور تھی۔ میں اسے کہتی کہ مجھے ایک اور موقع دو، میں کل ایک ایسی عورت لاؤں گی جو آپ کو خوش کر سکے گی، میں وعدہ کرتی ہوں، پلیز مجھے طلاق مت دینا۔ میں اس کے آگے گڑ گڑانے لگتی اور وہ غصے میں بڑبڑاتا ہوا کمرے میں داخل ہو جاتا تھا۔ اب تو میرا روز کا معمول تھا کہ مجھے صوفے پر ہی سونا پڑتا تھا۔ میں ساری رات صوفے پر ٹھنڈی آہیں بھرتی رہتی تھی، مگر میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں اپنے شوہر کی ضرورت کا ہر خیال رکھتی تھی، اس کے کپڑے، اس کے جوتے، اس کا ناشتہ، ہر چیز وقت پر دیتی تھی، مگر وہ پھر بھی مجھ سے ہر وقت نالاں رہتا تھا۔ کہتا تھا کہ اگر عورت اپنے شوہر کو بنیادی خوشی ہی نہ دے سکے تو ان ساری چیزوں کا اچار ڈالنا ہے۔ میں نے ان چیزوں اور کام کے لیے ملازم بھی رکھ سکتا تھا۔ ایک بیوی کا جو کام ہوتا ہے، اگر وہی وہ پورا نہیں کر پائے تو پھر کیا فائدہ اس رشتے کو نبھانے کا۔ وہ روز مجھے دھمکی دے کر چلا جاتا تھا اور میں سر پکڑ کر بیٹھ جاتی۔ آج جب میں گھر سے نکلی تو میں نے تہیہ کیا تھا کہ ایک ایسی کمسن لڑکی لاؤں گی کہ میرا شوہر خوش ہو جائے گا اور مجھے مارے گا نہیں۔ جب میں ٹیکسی میں بیٹھی تو وہ ڈرائیور بھی خباثت سے مسکرانے لگتا، مگر میں نے اسے مکمل نظر انداز کر دیا تھا۔ نہ جانے وہ بھی کیا سوچتا ہوگا کہ میں روز ہی ہیرا منڈی سے ایک لڑکی اٹھا کر اپنے ساتھ اپنے گھر میں لاتی ہوں، کیونکہ اسے تو نہیں پتہ تھا کہ میں یہ سب کچھ اپنے شوہر کے لیے کرتی ہوں۔ وہ تو شاید یہی سمجھتا ہوگا کہ میں اس لڑکی کے ساتھ کچھ غلط کرتی ہوں یا میں غلط راہ پر چلتی ہوں۔ میں تو اپنی ہی نظروں میں گرتی جا رہی تھی، دوسروں کی نظروں میں کیا اٹھتی۔ میرے شوہر نے مجھے نہ جینے کے قابل چھوڑا تھا اور نہ مرنے کے، اور جب میں ہیرا منڈی گئی تو مجھے ایک لڑکی ملی جو کہ بالکل میرے شوہر کے معیار پر پورا اترتی تھی۔ اس کی عمر بمشکل 16 سال تھی اور وہ اتنی حسین تھی کہ اس پر نظر ہی نہیں ٹکتی تھی۔ میں نے اسے جھٹ سے کہا کہ میں تمہیں اپنے ساتھ لے جانا آئی ہوں ایک رات کے لیے۔ وہ میری طرف سر تا پیر دیکھنے لگی، پھر بولی کہ میں عورتوں کے ساتھ نہیں ہوتی،
میرے گاہک صرف مرد ہوتے ہیں اور میں انہیں کا دل بہلاتی ہوں۔ میں تو ایک دم سے اس کی بات سن کر سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا کہ تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو، میں تمہیں اپنے لیے نہیں لا کر جا رہی بلکہ اپنے شوہر کے لیے لے کر جا رہی ہوں۔ اس کا دل لبھانا ہے، اسے تم جیسی چھوٹی عمر کی لڑکیاں چاہیے جو اسے خوش کر سکیں۔ وہ ایک دم حیرت سے میری طرف دیکھنے لگی اور کہا کہ ایسی کون سی بیوی ہے جو اپنے شوہر کے لیے ہیرا منڈی آتی ہے؟ یہ کہہ کر وہ کھل کھلا کر ہنسنے لگی۔ اس کی موتیوں جیسے دانت چمک رہے تھے۔ میں نے کہا کہ میری مجبوری ہے، میں اپنا گھر بچانا چاہتی ہوں، میرا شوہر مجھ سے خوش نہیں ہوتا، شاید تمہیں اس کی تسکین کا کچھ سامان کر سکو۔ کہنے لگی کہ چلو ٹھیک ہے، آج کی رات میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں، مگر میرا ریٹ زیادہ ہوگا۔ میں نے کہا تم جتنے بھی پیسے چاہو لے لینا، بس میرے شوہر کو آج خوش کر دینا۔ اس نے کہا اس بات کی تو تم فکر ہی نہ کرو، میں بہت زیادہ تجربے کار ہوں۔ میں نے کہا کہ اتنی چھوٹی عمر میں میری طرح تجربہ کیسے حاصل کیا؟ اس نے کہا کہ میں 12 سال سے یہاں پر ہوں، میرے سوتیلے باپ نے مجھے یہاں بھیج دیا تھا، اس کے بعد تو نہ جانے کتنے آئے اور کتنے چلے گئے، اور میں اتنی تجربہ کار بن چکی ہوں کہ بڑے سے بڑا کھمنڈو مرد کا دل لبھانے سکتی ہوں۔ میں اس کی باتیں سن کر مطمئن ہو گئی اور اسے اپنے گھر ٹیکسی پر بٹھا کر لے آئی۔ وہ ڈرائیور آج بھی مجھے دیکھ کر ذومعنی انداز میں مسکرا رہا تھا۔ اس نے ایک آنکھ بھی ماری تھی اور میں مارے ہتک کے چہرہ جھکا گئی۔ میرے شوہر نے تو مجھے سر اٹھانے کی قابل نہیں چھوڑا تھا۔ خیر آج تو اسے خوش کر ہی دوں گی اور اس کی مار کھانے سے بچ جاؤں گی۔ میں جیسے ہی اس کو گھر لائی تو میرا شوہر دور سے دیکھ کر اسے خوش ہو گیا تھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لے کر جانے لگا۔ پہلی بار میرے دل کو کچھ ہوا تھا، حالانکہ میں تو روز ہی دعا کرتی تھی کہ میرے شوہر کو میری لائی ہوئی عورت پسند آ جائے اور وہ مجھے زد و کوب نہ کرے، مگر وہ تھا تو میرا شوہر ہی نہ۔ ہر عورت اپنے شوہر کو بانٹنا نہیں چاہتی، اس لیے میرے دل میں بھی ہچکولے سے اٹھنے لگے تھے۔ میں وہاں صوفے پر ہی بیٹھ گئی۔ اگر میں نے ان کے کمرے میں جانے سے پہلے ایک کام کیا تھا، میں دیکھنا چاہتی تھی کہ کیا ہر عورت دم دبا کر میرے شوہر کے کمرے سے کیوں بھاگتی ہے، اور پھر میرا شوہر ان عورتوں کے ساتھ کرتا کیا ہے۔ اس لیے میں نے اپنا موبائل کا کیمرہ آن کر کے کمرے میں رکھ دیا تھا تاکہ میں دیکھ پاؤں کہ میرا شوہر ان کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ کافی دیر تک صوفے پر بیٹھی بے چینی سے انگلیاں مروڑتی رہی، اور تو مجھے یقین تھا کہ میرا شوہر پوری رات اسے اپنے ساتھ رکھے گا، مگر آدھے گھنٹے کے بعد وہ لڑکی کمرے سے بھاگ کر نکلی۔ میں ایک دم سے حواس باختہ ہو کر کھڑی ہو گئی، کیونکہ آج تو مجھے یقین تھا کہ وہ لڑکی میرے شوہر کو خوش کر دے گی، مگر ہمیشہ کی طرح ایسا ہی ہوا تھا۔ میں نے اسے بازو سے پکڑ کر روکا اور کہا کہ تم کہاں جا رہی ہو اتنی جلدی؟ کہنے لگی کہ میں نے آج تک ایسا مرد نہیں دیکھا جیسا تمہارا شوہر ہے، اس لیے میں تو اس کے ساتھ ایک منٹ بھی نہیں گزار سکتی۔ وہ تمہارا شوہر ہے، تمہیں زیادہ پتہ ہوگا کہ وہ عورتوں کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ میں نے اسے پیسے پکڑانے چاہے تو اس نے پیسے تھام لیے اور چلتی بنی۔ اب تو مجھے بے پناہ تجسس ہو رہا تھا کہ آخر میرا شوہر اس لڑکی کے ساتھ کرتا کیا ہے اور عورتوں کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ کیا میرا شوہر کمرے سے باہر نکلا تو مجھے لگا کہ وہ آج پھر مجھے مارے گا، مگر اس کا موڈ بالکل نارمل تھا۔ وہ نارمل انداز سے باہر لان میں چلا گیا اور سگریٹ پینے لگا۔ اس کے چہرے پر بے پناہ تشویش تھی۔ میں جلدی سے اٹھی اور کمرے میں چلی گئی اور موبائل اٹھا کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ میرا جسم پوری طرح کانپ رہا تھا۔ میں آج تو اس راز سے پردہ اٹھانے والی تھی کہ آخر میرا شوہر ان عورتوں کے ساتھ کرتا کیا ہے، مگر جیسے ہی میں نے ویڈیو چلائی تو میرے پیروں سے زمین نکل گئی، مجھے ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ میں نے آج تک ایسا منظر نہیں دیکھا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں بے ہوش ہو کر گر پڑتی، میرا شوہر دبے قدموں میرے کمرے میں آیا۔ ایک دم سے موبائل میرے ہاتھ سے گر گیا اور ٹوٹ گیا۔ میں بری طرح کانپ رہی تھی۔ وہ ایک دم سے میرے قدموں میں گرا اور زاروں قطار رونے لگا۔ میں بھی اس کے ساتھ فرش پر نیچے بیٹھ گئی، کندھے سے پکڑ کر ہلایا۔ میں نے کہا آپ نے اتنی بڑی بات مجھ سے کیوں چھپائی؟ مگر وہ مارے ہتک اور شرمندگی کے چہرہ جھکائے بس رو جا رہا تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ میرے سامنے جوڑ رکھے تھے جیسے مجھ سے معافی مانگ رہا ہو۔ مجھے اس وقت اپنے شوہر پر بے پناہ ترس آیا تھا۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے ان کے آنسو صاف کیے اور اس نے جو اگلی بات کی مجھے شرمندگی میں گاڑ گئی۔ وہ مجھے سچ بھی تو بتا سکتا تھا۔ اس نے آج تک مجھے سے اتنا بڑا راز کیوں چھپایا تھا اور مجھ سے کیوں بار بار جھوٹ بول کر عورتوں منگواتا تھا؟
اور جب وہ عورتیں اس کے کمرے سے بھاگ کر باہر نکلتی ہیں اور میرے سامنے آتی ہیں تو مجھ سے جاتے جاتے ایک ایسی بات کر جاتی ہیں کہ میں بالکل حیران ہو جاتی۔ مجھ سے کہتی کہ اپنے شوہر کے ہاتھ میں ایک تسبیح پکڑاؤ کیونکہ اسے عورتوں کی نہیں بلکہ ایک تسبیح کی ضرورت ہے۔ میں ان کی بات سن کر حیران رہ جاتی تھی کہ اور سمجھ نہیں پاتی تھی کہ آخر یہ سارا ماجرا ہے کیا، اور آج جب یہ ویڈیو کھول کر دیکھی تو ساری حقیقت میرے سامنے کھل کر واضح ہو چکی تھی۔ جب میں نے ویڈیو دیکھی تو اس ویڈیو کے اندر وہ عورتوں کو صوفے پر بٹھا دیتا تھا اور خود واش روم میں گھس جاتا تھا۔ جب باہر نکلتا تو وہ باوضو ہوتا تھا اور جائے نماز بچھا کر نماز پڑھنے لگتا تھا۔ وہ عورتیں جو کہ صرف اس مقصد کے لیے لائی گئی تھیں تاکہ میرے شوہر کو خوش کر سکیں اور اس کے ساتھ رات گزار سکیں، وہ پیچ و تاب کھا کر رہ جاتی تھیں کہ یہ آدمی آخر کیا بلا ہے۔ اتنی رقم ادا کرنے کے بعد وہ ہمیں دیکھتا اور چھوتا تک نہیں تھا بلکہ اپنی نمازیں لمبی کر لیتا تھا۔ وہ عورتیں ہوس باختہ سی ہو کر کمرے سے باہر نکل جاتی تھیں کہ نہ جانے یہ کیسا سنکی مرد ہے، کہیں انہیں کوئی نقصان ہی نہ پہنچا دے۔ انہیں تو اپنی جان کے لالے پڑ گئے تھے کیونکہ اسے شریف اور نمازی مرد تو طائف عورتوں کو مار بھی دیتے ہیں، اس لیے وہ دم دبا کر بھاگ جاتی تھی۔ میرا شوہر میرے سامنے گھٹنے ٹیک کر بیٹھا تھا۔ اس نے کہا کہ میں آج تک اپنے اندر کی کمزوری کا الزام تمہیں دیتا رہا، حالانکہ نقص تو میں نہیں بلکہ مجھ میں ہے۔ میں ہی تمہاری یا اپنی خواہش پوری کرنے کی صلاحیت سے محروم تھا، مگر اپنی انا کی وجہ سے آج تک یہ الزام تمہیں دیا اور یہ بات تم سے چھپائی اور تمہیں جھوٹ بولا کہ میں چھوٹی عمر کی لڑکیوں کا شدائی ہوں۔ تمہیں اب تک خوار کرتا رہا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا تمہیں علم ہو اس بات کا، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا کیونکہ میں نے تمہیں بہت خوار کیا ہے۔ میں نے کہا تھا تو آپ نے مجھے بہت زیادہ کیا ہے، کیونکہ آپ کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ میں کس طرح سے ہیرا منڈی جاتی تھی۔ ٹیکسی والے بھی مجھے شکی نظروں سے دیکھتا تھا کہ میں کس شریف گھرانے کی لڑکی نہیں ہوں، اور وہاں جا کر بھی میرے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ کوئی بھی مجھے نقصان پہنچا سکتا تھا، مجھے اپنی ہوس کا نشانہ بنا سکتا تھا۔ آپ نے تو مجھے بہت رلایا ہے۔ آپ پہلے دن سے ہی کہہ دیتے اس کمزوری کا علاج جو آج کل ہر ڈاکٹر کے پاس ہے، میں آپ کو کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس لے جاتی۔ چند مہینوں کے علاج سے آپ بالکل ٹھیک ہو جاتے، مگر اتنا اوچھا ہتھکنڈا استعمال کیوں کیا آپ نے؟ میں بھی پھٹ پڑی تھی، مگر میرے شوہر نے ارادہ کیا کہ اب تمہیں کبھی تنگ نہیں کروں گا۔ تم ایک بہت نیک اور وفادار بیوی ہو، ایسی بیویاں ہر ایک کے نصیب میں نہیں ہوتی۔ میں نے بھی ان کو معاف کر دیا اور ان کا علاج کروانا شروع کر دیا تھا۔ چند ہی مہینوں بعد میرا شوہر بالکل تندرست ہو چکے تھے اور بہت زیادہ خوش تھے۔ میرے شکر گزار تھے کہ تم نے میرے بہت زیادہ ساتھ دیا ہے اور پھر مجھے تم نے شریف کر دیا ہے۔ ہم خدا کا جتنا بھی شکر ادا کرتے کام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جو آج مجھے دیا تھا وہ میرے صبر اور مشکل کا ہی صلہ تھا جو میرے رب نے مجھے عطا کیا تھا، کیونکہ اگر میں گھر سے چلی جاتی اور گھر چھوڑ دیتی تو شاید آج در بدر ٹھوکریں کھا رہی ہوتی، مگر آج میں بہت خوش تھی اور مطمئن زندگی گزار رہی ہوں صرف اپنے صبر کی وجہ سے۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی چینل کے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔